بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس کوبل اور اس کی اہلیہ لوری امریکی شہری ہیں۔ ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر محض سفر تھی۔ 2 بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹا کایتی پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار 90 کلومیٹر۔ بریک نہ لگنے کی وجہ سے اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا۔ سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بیٹا بھی چند روز اسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کوما میں چلی گئی۔ جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا۔ شوہر نے جاگا خبر سنا دی کہ تینوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل 3 بار حد رفتار قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے بآسانی جیل سے چھڑا لیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا، لیکن سزا شاید ہی ملتی۔ اب کرس اور لوری، جن کی دنیا پہلے سے لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لوری کی جب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس لڑ سکتا ہے؟ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں کا چکر لگانے کے بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت میں گئے، اب اگر کیس لڑیں تو ان کا دل بدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نعمت بدل عطا فرمائے گا۔ کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا۔ وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا۔ ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی، جس کا قاضی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس لیے اس کو دوبارہ ماں بننے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رب چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ لوری بیمار سی ہو گئی۔ جب میڈیکل چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے چیخ اچھلی اور ایک بچی کو جنم دیا۔ نہایت عجیب و غریب بات یہ کہ تینوں بچے اپنے متوفی بھائیوں بہنوں کے ہو بہو مشابہ ہیں۔ ان میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ اشلی اپنے متوفیہ بہن ایما کی اور ایلی کایتی کی ہو بہو کاپی ہے، جبکہ جیک تو بالکل ایسا ہی ہے، گویا کائل نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات
و اتوار انداز گفتار حتیٰ کہ احساسات بھی متوفع تھے بھائی بہنوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کی آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا، اسے اپنے متوفی بچوں کا غم بالکل بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے متوفی بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے لوٹا دیا ہے۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں۔ بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔